وڈیرا سولنگی نے ڈیزل جنریٹر اس کے علاوہ رکھا ہوا تھا، جس سے آدھے گاؤں کی بجلی پہنچانے کی استطاعت موجود تھی۔ منشی نے سائیں لوگ کو یہاں خاص مہمان کی حیثیت سے اس مہمان خانے کے مینیجر کے حوالے کیا تھا، جو سائیں لوگ کو ایک لگژری کمرے تک لے آیا، جس کے دروازوں پر فاحش تصاویر نے سائیں لوگ کو تھوڑی دیر پہلے کے سارے واقعات ہی بلا دیے اور اس پر دوبارہ شراب کا نشہ سوار ہونے لگا۔ شام گئے تک سائیں لوگ آرام دہ پلنگ میں دھنسا ٹھنڈے کمرے کے ماحول میں مست رہا۔ شام ڈلے اسے وڈیرا سولنگی کی طرف سے پیغام ملا کہ رات کے کھانے پر وہ اس سے ملاقات کرے گا۔ شام ڈلے جو ویٹرس سائیں لوگ کے لیے بیئر لے کر آئی، اسے دیکھ کر سائیں لوگ کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کسی کوٹ میں موجود ہے۔ ایسی قتالہ تو اس نے شہر میں بھی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ کافی دیر تک وہ سائیں لوگ کے حساب پر سوار رہی، پھر جس طرح ٹہلتی ہوئی آئی تھی اسی طرح واپس لوٹ گئی۔ اس کے سامنے بڑی اسکرین کا ٹی وی موجود تھا، جس کا رابطہ چھت پر رکھی بڑی بڑی ڈشوں سے تھا۔ سائیں لوگ کے ساتھ 60-70 سے زیادہ بین الاقوامی چینل دیکھنے کی سہولت موجود تھی۔ اس نے ریموٹ پکڑا اور یک کے بعد دیگرے اسے دباتا چلا گیا۔ واہ وڈیرا سائیں واہ، تم نے تو جنگل میں منگل بنا دیا ہے۔ بے ساختہ اس نے دل ہی دل میں وڈیرا سولنگی کو خراج تحسین پیش کیا۔ تم نے تو جنگل میں منگل بنا دیا ہے، بے ساختہ اس نے دل ہی دل میں وڈیرا سولنگی کو خراج تحسین پیش کیا اور ایک یورپی چینل پر نظریں جما دیں جو اس کی آنکھوں کے راستے اب اس کے دل و دماغ پر قابض ہو رہی تھی۔ مانک شاہ کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ اس طرح اچانک دوپہر کے وقت میں وڈیرا سولنگی اس کی ملاقات کو آئے گا۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ گڑبڑا کر ہی رہ گیا۔ وڈیرا سولنگی اس کی پارٹی کا سربراہ ضرور تھا، لیکن اس کا شمار بہرحال مانک شاہ کی باکس میں نہیں تھا، کیونکہ وڈیرا سائیں سولنگی کے بل بوتے پر ہی اس کے سامنے سینہ سپر تھا۔ اگر وڈیرا سولنگی اس کے سر سے ہاتھ اٹھا لیتا تو مانک شاہ اسے کتے کی موت مروا دیتا۔ وڈیرا سائیں کی حرکتوں پر کبھی کبھی اس کا خون کھول اٹھتا، خصوصاً جب سے اس نے سیاست میں منہ مارنا شروع کیا تھا اور نزدیک دور کے دیہاتوں میں یہ افواہ پھیلائی کہ سال کے آخر میں ہونے والے انتخابات میں پارٹی کا ٹکٹ اسے ملے گا، تو مانک شاہ پریشان بھی رہنے لگا تھا۔ یہ اس کی آبائی سیٹ تھی۔ اس سیٹ پر وہ اپنے دادا کے زمانے سے مقامی حاریوں پر حکومت کرتا آ رہا تھا۔ اگر وڈیرا سولنگی اس مرتبہ اس کے مقابلے میں پارٹی ٹکٹ وڈیرا سائیں کو دے دیتا تو اس کی سیاسی ساکھ تباہ ہو جاتی، جس کے بعد اس کا کوٹ میں رہنا بھی ممکن نہ رہتا۔ مانک شاہ دن رات اس فکر میں غلطاں رہتا تھا کہ کب اسے موقع ملے اور وہ وڈیرا سائیں کو سبق سکھائے۔ اس نے مکمل منافقت کے ساتھ اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجا کر اور دونوں ہوائیں پھیلاتے ہوئے بظاہر بڑے کھلے دل سے اس کا استقبال کیا تھا، جس کے بعد وڈیرا کے خاص اشارے پر اس نے باقی لوگوں کو وہاں سے ہٹا دیا۔ جی سائیں حکم۔ تخلیہ ہوتے ہی مانک شاہ نے بڑی عاجزی کا مظاہرہ کیا۔ مانک شاہ بابا، تمہارا شمار پارٹی کے خاص لوگوں میں ہوتا ہے۔ مجھے تو کل ہی پتہ چلا کہ وڈیرا سائیں یہاں بہت غلط باتیں پھیلا رکھی ہے۔ یہ ذلت کا کمین ہے، اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ وڈیرا بننے کا خواب دیکھے؟ بابا یہ تو بہت غلط بات ہے، اس طرح تو ہر کوئی ہاری ہمارے مقابلے میں کھڑا ہوگا۔ وڈیرا سولنگی نے مونچھوں کو الٹے ہاتھ سے اٹھاتے ہوئے کہا، سائیں آپ نے تو میرے دل کی بات کہہ دی۔ مانک شاہ پھٹ پڑا اور اس نے وڈیرا سولنگی کے سامنے اپنا دل چیر کر رکھ دیا، اس تک اپنا گلہ بھی پہنچا دیا۔ بس کرو ادا، بس کرو، میں سب سمجھ گیا۔ اس نے آج ہی فیصلہ کر لیا ہے، آج ہی اسے پار کروا دیتا ہوں۔ بندہ میرے پاس موجود ہے اور وڈیرا سائیں بھی میری حراست میں ہے۔ بس تم 10 لاکھ کا بندوبست کرو، باقی سب کچھ میں سنبھال لیتا ہوں۔ اس نے مانک شاہ کی بات کاٹ کر اپنی فیصلہ بھی سنا دیا۔ مانک شاہ کے لیے وڈیرا سائیں کے سر کی قیمت 10 لاکھ کچھ زیادہ نہیں تھی، لیکن وہ مقامی وڈیرا تھا اور اتنی جلدی قابو میں آنے والا نہیں تھا۔ وڈیرا سائیں، میرے حالات تو آپ کے جانتے ہیں، ہر ماہ 2-3 لاکھ تو یہی کم وقت کھا جاتا ہے، کچھ کم ہو جائے تو مجھ پر بڑا احسان ہوگا سائیں۔ اس نے بڑی لجاجت سے کہا، ٹھیک ہے، تمہارا کچھ حصہ میرے پاس بھی ہے، پار کے دوستوں نے بھیجا تھا۔ تم اس طرح کرو، سائیں کے 7 لاکھ دو اور باقی معاملہ میں دیکھتا ہوں۔ بس اب دیر نہ کرو، مجھے جلدی واپس جانا ہے، اور ہاں، میرے اس دورے کا علم تمہارے ڈیرے سے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ وڈیرا سولنگی نے قیمتی سگار سلگاتے ہوئے کہا، اور جو حکم سائیں، جو حکم۔ اگر
رک جائیں تو مانک شاہ نے ہاتھ باندھتے ہوئے کہا۔ مانک شاہ تم سے 2 روز کے بعد ایک بڑی پارٹی لوں گا، بس تم کل ہی یہ خبر سن لینا، پھر شہر میں پارٹی کا انتظام کر رکھنا۔ وڈیرا سولنگی نے کیکا لگایا۔ سائیں نوکر کیا نخرہ کیا، آپ کے تو ہم تابع دار ہیں سائیں، مانک شاہ نے کہا اور معذرت کر کے دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ ایک لمحے کے اسے خیال آیا کہ کہیں یہ بھی کوئی چال ہی نہ ہو، لیکن یہ اگر کوئی چال بھی ہے تو اس نے سوچا تو بھی اس کے لیے بڑی سیدھی پڑے گی، وجہ کچھ بھی رہی ہو، اسے وڈا سائیں کی لاش چاہیے تھی۔ اس کی موت سے ایک مرتبہ پھر وہ گوٹ کا بے تاج بادشاہ بن سکتا تھا۔ اس کے کارندے لوگوں کے دماغ میں یہ بات آسانی سے ڈال سکتے تھے کہ وڈیرا مانک شاہ نے وڈا سائیں کو مروا دیا ہے، اور لوگوں کے پاس اس خبر پر یقین نہ کرنے کی کوئی معقول وجہ نہیں تھی، جس کے بعد کسی کو اس کے سامنے دم مارنے کی ہمت نہ ہوتی۔ جہاں تک اس کے بیٹے سائیں لوگ کا سوال تھا، وہ گوٹ میں آنا پسند ہی نہیں کرتا تھا، اسے شہر بہت راس آ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وڈیرا سولنگی 7 لاکھ کیش کے ساتھ وہاں سے رخصت ہو رہا تھا۔ جس طرح آندھی اور طوفان کی رفتار سے وہ آیا تھا، اسی طرح واپس لوٹ گیا۔ شام ڈل رہی تھی جب وہ سائیں لوگ کی آرام گاہ پر پہنچا۔ کوئی بے آرامی تو نہیں ہوئی سائیں لوگ؟ اس نے اسکرین پر نظریں جمائے ہوئے سائیں لوگ سے پوچھا۔ نہ وڈیرا سائیں، نہ، آپ نے تو یہاں دل خوش رکھنے کا سارا سامان رکھا ہوا ہے، اس نے ندیدے بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ارے بابا تو کچھ بھی نہیں، یہ ہمارے ساتھ دوستی لگائی ہے تو اپنے شہر کو بھول جاؤ گے، یہ کہتے ہوئے اس نے گھنٹی بجائی۔ دوسرے ہی لمحے وہی خوبصورت ویٹرس اندر آ گئی۔ بابا سائیں لوگ یہاں سب کچھ موجود ہے، جب تک جی چاہے موج کرو، جب جی چاہے یہاں جانا چاہو ہم پہنچا دیں گے۔ شکریہ وڈا سائیں، تم نے سائیں لوگ کو خرید لیا ہے، اب مجھ سے ہاتھ ملایا ہے تو جلد ہی میرا اور میرے باپ کا فرق سمجھ جاؤ گے۔ دونوں کچھ دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ اس درمیان وڈیرا سولنگی نے اسے یقین دلا دیا تھا کہ اس کی باپ کے قتل کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ اچھا سائیں لوگ، میں چلوں، تم اپنا غم غلط کر لو، ابھی تمہیں اپنے وڈا سائیں کا ماتم بھی تو کرنا ہے۔ دونوں نے ایک ساتھ شیطانی کیکا بلند کیا اور وڈیرا سولنگی وہاں سے رخصت ہو گیا۔ تیسرے روز وڈا سائیں کی لاش مقامی جنگل کے باہر سے ملی تھی۔ یہ جنگل ڈاکوؤں کا مسکن تھا، جہاں متعدد پولیس مقابلے ہو چکے تھے۔ اس طویل جنگل میں ڈاکوؤں کی خفیہ پناہ گاہیں تھیں اور لوگ کم ہی ادھر جایا کرتے تھے۔ یہاں بکریاں چرانے والوں کو وڈا سائیں کی مسخ شدہ لاش جنگل کے نزدیک اس حالت میں ملی تھی کہ اس کا چہرہ ناقابل شناخت ہو چکا تھا۔ لاش ملنے کی اطلاع پر سب سے پہلے وڈیرا سولنگی موقع پر پہنچا تھا۔ اس کے چہرے پر سوگواری عیاں تھی۔ شام تک سائیں لوگ بھی اپنے مریدوں سمیت 3 بڑی جیپوں میں شہر سے یہاں پہنچ گیا تھا۔ مانک شاہ نے تو باقاعدہ آنسو بہائے تھے۔ وڈیرا سولنگی کی طرف سے خصوصی پریس کانفرنس کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں اس نے بڑے دکھی دل سے بیان جاری کیا کہ وڈا سائیں کو سرکاری ایجنسیوں نے قتل کر کے اس کی لاش جنگل میں پھینکی ہے۔ اس نے اس ہولناک پرتشدد کارروائی کی شدید مذمت کرتے ہوئے اپنے بیان میں کہا کہ اس قسم کی ریاستی دہشت گردی سے حکومت ان کے عزائم میں کمی نہیں لا سکتی، اور وہ ڈٹ کر ظلم کا مقابلہ کریں گے، اپنے صوبے کے عوام کو ان کے حقوق دلا کر رہیں گے۔ بیان کے آخر میں اس نے کہا کہ حکومت ہمیں آخری کونے تک لے جا رہی ہے، جس کے بعد واپسی کا کوئی راستہ باقی نہیں بچے گا، اور ایسے اوچھے ہتھکنڈوں سے عوام کے حقوق غصب نہیں کیے جا سکتے۔ سائیں لوگ نے کوئی بیان جاری نہیں کیا تھا۔ جب اخباری نمائندوں نے جنہیں وڈیرا سولنگی کے کارندے اپنی ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں شہر سے یہاں لے کر آئے تھے اور جن کے پیٹ اور جیبیں اچھی طرح بھر دی گئی تھیں، سائیں لوگ سے بار بار اس کا رد عمل دریافت کیا تو اس نے صرف اتنا کہنے پر اکتفا کیا کہ وہ خیر سیاسی آدمی ہے، اللہ لوگ ہے، اس سے ان معاملات سے کیا لینا دینا۔ وہ قدرت کے اس فیصلے کو قبول کرتا ہے، لیکن ایک درویش ہونے کے ناطے اسے اس بات کا افسوس ضرور ہے کہ جب اس کا باپ مجرمانہ زندگی سے تائب ہونے کے بعد شریفانہ زندگی بسر کر رہا تھا تو اسے قتل کیوں کیا گیا۔ جب مقامی تھانے نے وڈا سائیں کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے حاصل کرنی چاہیے تو انہیں زبردستی روک دیا گیا۔ وڈیرا سولنگی اور ایم پی اے مانک شاہ نے ایس ایس پی سے کہا کہ اگر پولیس نے لاش کا پوسٹ مارٹم کروانے کی کوشش کی تو یہاں عوام پر قابو پانا اس کے لیے ناممکن ہوگا۔ پولیس نے بھی خاموشی رہنا مناسب جانا، کیونکہ سائیں لوگ نے بھی اپنے باپ کی لاش کی مزید بے حرمتی کروانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔
اس سے پہلے کہ یہ معاملہ صوبائی ہیڈ کوارٹر تک پہنچے انہوں نے لاش کو غسل دے کر اپنے آبائی قبرستان میں دفن بھی کروا دیا تھا۔ رات گئے تک سائیں لوگ کے پاس نزدیکی کوٹھوں سے لوگ تعزیت کرنے کے لیے آتے رہے۔ سائیں لوگ کو کافی دیر تک خود کو سوگوار ظاہر کرنے کا ڈھونگ رچانا پڑا۔ رات گئے غم سے نڈال سائیں لوگ کو اس کا غم غلط کرنے کے لیے وڈیرا سولنگی زبردستی اپنے ساتھ لے گیا، جہاں ساری رات اس کے خصوصی مہمان خانے میں سائیں لوگ اپنا غم غلط کرتا رہا۔ صبح اسے واپس اس کے گوٹھ میں پہنچا دیا گیا۔ 6-7 روز بعد یہ ڈرامہ رچانے کے سائیں لوگ اپنے مریدوں سمیت شہر واپس لوٹ گیا۔ اس کے شہر پہنچنے کے دوسرے ہی روز وڈیرا سولنگی اور مانک شاہ بھی شہر پہنچ گئے، جہاں سائیں لوگ نے ان کی خدمت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی۔ وڈیرا سولنگی اور مانک شاہ شہر میں تھے جب ان کی کوٹ سے قریباً 10-12 کلومیٹر کے فاصلے پر مین لائن سے گزرتی ریل گاڑیوں پر یک کے بعد دیگرے 3 حملے ہوئے۔ پہلا حملہ رات کو ایک ٹرین پر کیا گیا، دوسرا حملہ کچھ فاصلے پر اس کے تعاقب میں آنے والی ایک لوکل ٹرین پر ہوا اور تیسرے حملے میں تخریب کاروں نے ریل کی پٹری اکھاڑ کر پیٹرول کی سپلائی لے جانے والی ٹرین کو ایک تباہ کن حادثے سے دوچار کیا، جس سے ایک ڈبے کو آگ لگ گئی جس نے ساری ٹرین کو گرفت میں لے لیا اور زبردست تباہی پھیلی۔ ایک ہی رات میں ہونے والے ان 3 مختلف تخریبی کارروائیوں کے واقعات نے مرکزی حکومت کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ مختلف ایجنسیوں کے لوگ بھاگ کر موقع واردات پر پہنچے، جہاں سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں تھا۔ مقامی پولیس نے اسے باغی ڈاکوؤں کا کارنامہ بتایا اور معمول کے مطابق اس کارروائی کو بھی ان کے کھاتے میں ڈال دیا۔ رینجز کی مدد سے نزدیک دور کے کوٹھوں میں مختلف مشتبہ مقامات پر چھاپے مارے گئے، لیکن وہاں اب رکھا ہی کیا تھا۔ جن لوگوں نے یہ گھناؤنی تخریب کاری کی تھی وہ تو کبھی کے محفوظاتوں میں پہنچ چکے تھے۔ جس پولیس پر تحقیقاتی ایجنسیاں اعتماد کر رہی تھیں وہ ریاست سے زیادہ وڈیرا سولنگی اور اس سے متعلقین سے مخلص تھی، جہاں سے انہیں ایک دن میں ان کی 1 سال کی تنخواہ سے زیادہ پیسے مل جایا کرتے تھے۔